اگر تم اللہ سے شدت سے دعائیں مانگ رہے ہو لیکن ابھی تک تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے تمہارے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے، جب تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے ہوئے آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، پھر بھی تم مسکرا کر وہ سب بھی سہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو تو دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں، بس تم مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ اگر تمہیں تمہارے مسائل کا حل ابھی نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں، ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی۔ اللہ تمہیں ہر زخم سے شفا دے دے گا، بس تم اس ذات سے تعلق بنائے رکھنا، وہ تمہارا ہر کام آسان کر ہی دے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، نا امید ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسو کو دیکھ کر فوراً عطا کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوازاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ رب تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی محبت کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علادہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو کہ اس سے راضی ہو جاؤ، دل سے نکلتی آہوں اور آنکھوں سے بہتے آنسوں میں راضی، اللہ کی مصلحتوں پر راضی ہو جاؤ، بس جھک جاؤ، کیونکہ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں صرف اللہ سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اور وہ رحمان ہے اور رحیم بھی۔ اگر تم اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو،
اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پالو تو اس رب کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے جب آپ نا امید ہو رہے ہوں، تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتا دیں، سب سنا لیں اسے۔ وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل، جس کے لیے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے۔ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے، جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنی کر سکتا ہے۔ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسوں، پر اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اور سنو، تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ بس تم یقین تو رکھو
وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا تمہیں، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔